ثم پھر اس کے بعد پھر یوں ہے، ایک گروہ کا ذکر ہو گیا کفر کا، اب اللہ تعالی نے ایمان والوں کے لیے ایک آیت نازل کر دی اور ارشاد فرمایا ثم ان ربک، پھر اس کے بعد یوں ہے کہ ان ربک بلا شبہ تمہارا پروردگار للذین ہاجروا، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ہجرت کی ہے، من بعد اس کے کہ ما فتنوا، وہ لوگ آزمائشوں میں پڑ گئے، وہ لوگ بہت آزمائشوں میں پڑ گئے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ آزمائش میں پڑے، دوسری بات یہ ہے کہ آزمائش کے بعد انہوں نے ہجرت کر لی۔ یہاں پر ہجرت سے مراد عام طور پہ مفسرین اس طرف گئے ہیں کہ ہجرت سے مراد یہاں پہ حبشہ کی ہجرت، کیونکہ سورہ نحل جو نازل ہوئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، تو اس وقت تک ہجرت کا حکم عام نہیں ہوا تھا، آہستہ آہستہ لوگ ہجرت کر رہے تھے، لیکن سورہ انعام کے اس دور میں عمومی طور پر ہجرت ابھی شروع نہیں ہوئی اور حبشہ کی ہجرت ہو چکی تھی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ فتنے میں پڑے، آزمائش میں پڑے، تکلیف میں پڑے، اسی لیے قرآن نے سورہ آل عمران میں تعبیر کیا اس کو، اللہ نے فرمایا وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، اور وہ لوگ جو میری راہ میں ستائے گئے۔ بہت سے اللہ کے بندے ایسے تھے، جیسے عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ وغیرہ، یہ لوگ فتنے میں پڑے ہیں، آزمائش میں پڑ گئے، اللہ کی راہ میں ستائے گئے، شہید کر دیے گئے ان کے والدین۔ اسی طرح حضرت صہیب رضی اللہ عنہ وہ بھی ان میں سے تھے جو ایذا اور تکلیف دیے گئے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ تو واقعہ سب سے ہی الگ ہے کہ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کو بہت زیادہ مشقتوں اور تکالیف کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ سب لوگ ایسے تھے جنہوں نے دین کے لیے قربانی دی، اور قربانی کے بعد اللہ نے فرمایا وہ لوگ ہجرت بھی کر گئے۔ دو چیزیں ہو گئیں، ہجرت خود بہت بڑی چیز تھی، حبشہ کی ہجرت کی، حبشہ سے پھر مدینہ منورہ کی ہجرت کی، دو ہجرتیں کی، تین ہجرتیں کی۔ تیسری ہجرت اس طرح کہ حبشہ کی جب ہجرت مکمل ہو گئی تھی تو افواہ اڑی کہ اہل مکہ مسلمان ہو گئے، تو حبشہ سے لوگ واپس آئے مکہ مکرمہ، اور جب یہاں آئے تو پتہ چلا یہ سب جھوٹ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ واپس آ گئے تھے، ایک رات رہ کے مکہ پھر ہجرت کر گئے، تو یہ تو ان لوگوں کے تین سفر ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا انہوں نے ہجرتیں بھی کی اور اس کے ساتھ ساتھ کیا تھا، آزمائے گئے، ثم جاہدوا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے شدید محنت کی۔ جاہدوا سے یہاں مراد جہاد نہیں ہے، اور یہ کئی بار عرض کیا کہ جاہدوا کا لفظ جہاں آتا ہے اس سے وہ جہاد مراد نہیں ہے جو ہمارے اس دور میں مشہور ہو گیا ہے۔ جاہدوا کا ترجمہ یہی ہے کہ وہ شدید محنت کرتے رہے اللہ کی راہ میں، کیونکہ یہ مکی صورت ہے نا، تو یہاں تو جہاد کا کچھ ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ فرض کر لیجئے ایک لمحے کے لیے کہ یہ مدینہ منورہ کی بھی ہجرت مانے، تو ابھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود مکہ مکرمہ میں ہی ہیں جب یہ صورت نازل ہو رہی، مدینہ منورہ تشریف لے گئے، ہجرت ہو گئی، پھر اس کے بھی 2 سال کے بعد جہاد کا موقع ہے، تو یہاں جہاد سے مراد قتال، لڑائی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے ارشاد ہوا کہ انہوں نے وہ آزمائے گئے، پھر ہجرت کی، 2 چیزیں، ثم جاہدوا، اور اس کے بعد انہوں نے شدید محنت کی اللہ کی راہ میں، لوگوں کو بلاتے رہے، اپنا مال خرچ کرتے رہے، کماتے رہے، کس طرح محنت کر کے اس دین کو انہوں نے پھیلایا بھی ہے اور اپنے دین پر جمے رہے ہیں۔ وصبروا، اور ان لوگوں نے کیا کیا، چوتھی بات ارشاد فرما دی کہ ٹھہرے رہے، پابند رہے اس چیز کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن نہیں چھوڑیں گے، اسلام کو ترک نہیں کریں گے۔ ان تمام تکالیف کے باوجود یہ لوگ اپنے مسلک پر، اپنی چیزوں پر قائم رہیں گے۔ اور جتنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تھے، یہ سارے ہجرت کرنے والے، ایک آدمی ایسا نہیں ہے، ایک آدمی جو اسلام سے پھر گیا اور مرتد ہوا ہو، اور ان سب کو وہ تکالیف دیکھنی پڑی ہیں جو مدینہ منورہ میں نہیں دیکھنی پڑی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو ان کے چچا نے ایک چٹائی میں لپیٹ دیا، جب انہیں پتا چلا کہ یہ مسلمان ہو گیا تو انہوں نے چٹائی میں لپیٹ کے الٹا لٹکا دیا چھت سے، اور نیچے دھواں چھوڑنا شروع کیا، آگ لگا دی، دھواں جو تھا انہیں دھونی دی، اور کہا چھوڑتے ہو اس دین کو یا نہیں؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا یہ دین چھوڑنے کے قابل کوئی ایک آدمی تھا۔ مکہ مکرمہ میں سب کو ستایا گیا ہے، اللہ نے فرمایا کہ ان لوگوں نے صبر کیا، اپنے دین پہ قائم رہے، حتیٰ کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 سال تک شعب ابی طالب نے
قید کر دیا، اور خود ہاشمی بھی اس میں شامل تھے، اور کہا ان سے کوئی کھانا پینا، ان کے ہاتھ کوئی چیز نہیں بیچنی، کوئی چیز فروخت نہیں کرنی، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا چمڑا ابال کے ہم کھاتے تھے، اور آپ نے فرمایا کوئی چیز ہمارے پاس نہیں تھی، اور درخت اور پودے ان کی جڑیں تھیں جنہیں ابال کے خدیجہ کھا لیتی تھی رضی اللہ عنہا اور مجھے دیتی تھی۔ یہ سب کا سب صبر ہی کا تو دور تھا۔ اللہ نے فرمایا ان ربک من بعدھا، اور تیرا پروردگار ان باتوں کے بعد لغفور الرحیم، بہت بخشنے والا ہے، بہت مہربانی کرنے والا ہے۔ یعنی جن لوگوں نے ہجرت کی ہے، جن لوگوں نے اس کی راہ میں قربانی دی ہے، صبر کیا ہے، جہاد شدید محنت کی ہے، ان سب لوگوں کو اللہ تعالی مغفرت بھی کرے گا، رحم بھی کرے گا۔ اور یہ ساری چیزیں جو کفار کی ہیں اور یہ جو مسلمانوں کی ہیں، اس کا آخری فیصلہ تو ہوگا قیامت میں، اس لیے اس کے بعد قیامت کا ذکر شروع کیا اور فرمایا یوم تاتی کل نفس، اور جس دن لے کے آئے گا ہر کوئی انسان تجادل، وہ معذرت پیش کرے گا عن نفسہا، اپنی ذات کی طرف سے۔ جو شخص بھی آئے گا کل نفس، اس آیت میں یہ نفس کا لفظ جو ہے وہ 3 مرتبہ اللہ تعالی نے استعمال فرمایا، اور اس کے معنی 2 بنتے ہیں، 2 جگہ پہ ہیں۔ یوم تاتی کل نفس، ہر ایک انسان آئے گا، ہر شخص آئے گا، تجادل، وہ معذرت پیش کرے گا عن نفسہا، اپنی طرف سے، اپنی جان کی طرف سے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر آدمی، پہلے نفس سے مراد شخص ہوا، آدمی ہوا، اور پھر وہ اپنی جان کی طرف سے یعنی اپنی روح کی طرف سے، اپنی طرف سے معذرت پیش کرے گا۔ یہ نہیں ہے کہ عن نفسہا وہ کسی اور کی طرف سے معذرت پیش کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ ہر آدمی قیامت کے جو دن آئے گا وہ اپنی ذات کی طرف سے معذرت اور صفائی پیش کرے گا، اللہ سے معافی مانگے گا۔ اور یہ اصل ہے اس حدیث کی جو کل آئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور رسول علیہ السلام اور ان کا بھی کلام یہی ہوگا کہ رب نفسی نفسی، اے پروردگار میری اپنی جان اور مجھے بچا لے۔ اور یہ ساری چیزیں اس دور کی ہیں جب پہلا حلہ قیامت کا شروع ہوگا، کہ پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا، ساری دنیا میں جتنی کائنات اس میں تباہی آئے گی، لوگ مر جائیں گے، پھر دوسری آواز پہ لوگ اٹھائے جائیں گے، اور اٹھانے کے بعد سے لے کر حساب کے شروع ہونے کے درمیان میں یہ جو وقت ہے نا، یہ ہے وقت بڑا شدید۔ اور جب حساب شروع ہو جائے گا اللہ کے ہاں، پھر وہ تیسرا چوتھا بلکہ مرحلہ ہے کہ وہ حساب شروع ہونے کے بعد پھر اللہ کی طرف سے اجازتیں ملیں گی، جنت کے لیے شفاعتیں ہوں گی، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، شہداء، قراء، حافظ، بچے، چھوٹے بچے، قرآن پاک کلام اللہ کا، کون کون ہوگا جو اللہ کے سامنے جائے گا اور گناہ گار لوگوں کے لیے سفارش کرے گا۔ وہ چوتھے مرحلے کی بات ہے، مگر وہ جو تیسرا مرحلہ ہے نا درمیان میں کہ لوگ قبروں سے اٹھیں گے اور حشر شروع نہیں ہوگا، اللہ نے فرمایا کل نفس تجادل عن نفسہا، ہر کوئی جان اپنے لیے اپنی ذات کی معذرت کر رہا ہوگا۔ یا تو یہ تیسرا ہو گیا، اور بعض مفسرین کے نزدیک چوتھا مرحلہ ہے کہ یعنی جب اللہ کے حضور میں پہنچ جائیں گے تجادل عن نفسہا، تو اپنی معذرت اور صفائی پیش کرے گا کہ خدایا میں معافی چاہتا ہوں، یہ گناہ ایسے ہو گیا، یہ غلطی ایسے ہو گئی، یہ غلطی ایسے ہو گئی۔ وہ اپنی جان کا، اپنی ذات کا دفاع کرے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع کے کئی ایک واقعات بیان کیے ہیں، یہ لوگ کس کس طرح اپنی جان کے لیے بات کریں گے، کس کس طرح اپنے آپ کو پیش کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس موقع پہ اللہ کے سامنے ہوگے، وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَرْجُمَانٌ، اور اللہ کے درمیان اور تمہارے درمیان کوئی ترجمانی کرنے کے لیے نہیں ہوگا، بس خود پیش ہوگے اور اپنے اعمال، اپنا حساب و کتاب، اپنی چیزیں، وہ خود ہی ان چیزوں کا جواب دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا کہ ہر جان اپنی نفس کے لیے معذرت پیش کرے گی تاکہ اللہ اسے معاف کر دے اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے سلامتی اس دن کے لیے کر دے۔ حدیث میں اسی لیے آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس دن نیکیاں جب تولی جائیں گی، پھر لوگ اپنی نیکیوں کو یاد کریں گے، جو گناہ ان کے سامنے ہوں گے وہ اللہ سے مغفرت کی بات کریں گے،
حدیث میں آتا ہے ایک آدمی کو بلائیں گے اور اسے اللہ اپنے اتنا قریب کر لے گا، اتنا قریب کہ اللہ تعالیٰ اسے ڈھانپ لے گا ایک طرح سے، اور اسے کہے گا یہ گناہ کیا، یہ غلطی حتی یظن انہ قد ہلک، یہاں تک کہ وہ اپنے دل میں مایوس ہو جائے گا اور کہے گا اب تو ہر صورت میں ہلاک ہو ہی جاؤں گا، اب تو بربادی ہو ہی جائے گی، اور اب تو لوگوں کے سامنے یہ میرے گناہ گنوائے جائیں گے اور شرمندگی تو ہوگی، اور اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے کہ تیری اتنی نالائکیاں دنیا میں ہم نے تیرے ساتھ کیا کیا، تو وہ کہے گا میرے پروردگار کسی کو پتا نہیں چلا، سب چھپی رہیں، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ستر تو آج کے دن بھی ہم چھپا دیتے ہیں، آج کے دن بھی کسی کو نہیں بتائیں گے اور چلے جاؤ جنت۔ ایسی رحمت اس انسان کے ساتھ ہوگی، اور کئی ایک اللہ کے ایسے بندے ہوں گے، لیکن انسان کی اپنی کیفیت شدید سختی، شدید اپنی ذات کو بچانے کی فکر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہوں کے بقدر پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، اور کوئی لوگ ہوں گے جو گھٹنوں تک، اور کوئی کمر تک، اور کوئی شانوں تک پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے اس ذات کے سامنے پیش ہونے کے دن جب وہ اللہ ان سے ان کا حساب لے گا۔ وَتَوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ، اور ہم دیں گے ہر ایک جان کو، ہر انسان کو جو کچھ اس نے کمایا تھا، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان لوگوں پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، پوری وہ چیز دے دیں گے جو اس نے کمائی تھی۔ کمال کی آیت اللہ نے بتائی ہے، کمال کی بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہے، جو کچھ نیکی اس نے کی تھی ذرہ برابر کم نہیں کریں گے، پوری دے دیں گے۔ دیکھا، کیونکہ گناہ کے متعلق بات بنتی نہیں کہ گناہ اس کے کم نہیں کیے جائیں گے۔ قرآن میں بھی، حدیث میں بھی کئی جگہ آیا ہے نا، ہزاروں گناہ اس کے معاف ہو جائیں گے۔ تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتَوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ہم ہر ایک جان کو اس کے گناہوں کی سزا دیں گے جو اس نے کیا ہے، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ یہ تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ کمی اللہ تعالیٰ اگر نہیں کرے گا تو پھر ساری ان حدیث کا اور آیات کا انکار کرنا پڑے گا جس میں آتا ہے کہ قیامت میں معافی ہو جائے گی۔ اس لیے مفسرین کہتے ہیں کہ اس آیت کا تعلق اصل میں نیکی سے ہے، کہ جتنی نیکیاں لے کے آئے گا کوئی نیکی ہم اس کی کم نہیں کریں گے، ہر نیکی کا اجر اسے دیا جائے گا، اور ایک گناہ نہیں کئی 100 گنا بڑھا کر کے۔ حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی جو جہنم میں لائن میں لگ جائے گا اور اس کے لیے فیصلہ ہو جائے گا، اور ایک آدمی اس کے پاس سے گزرے گا، تو یہ جہنم والا اسے پہچان لے گا اور کہے گا کہ تم فلاں محلے میں نہیں رہتے تھے، فلاں آدمی نہیں ہو، وہ کہے گا میں وہی ہوں۔ تو اسے کہے گا تمہیں یاد ہو کہ ایک دن تم نے نماز پڑھنی تھی اور وضو کے لیے تمہیں جگہ نہیں مل رہی تھی، پانی نہیں مل رہا تھا، تو میں نے اپنے گھر سے تمہیں وضو کرا دیا تھا۔ تو سوچے گا، پھر اسے یاد آئے گا اور کہے گا ہاں میری زندگی میں ایسے ہوا تھا۔ وہ کہے گا بس پھر تو میرا ایک کام کر دو اور اللہ تعالیٰ سے معافی دلوا دو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ کے حضور میں جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے کہ کیسے آئے ہو، اور وہ کہے گا پروردگار ایک درخواست کے ساتھ، اور اللہ کہیں گے میں تجھ سے راضی ہوں، اور اگر میں تجھ سے خوش نہ ہوتا تو تجھے میں جنت میں بھیجتا کیسے؟ تو کہو، اور وہ کہے گا اللہ اس کا احسان میرے ذمہ رہ گیا، اور اس نے مجھے وضو کرایا تھا جبکہ میرے پاس کوئی جگہ نہیں تھی، پانی نہیں تھا، اور اللہ یہ اب مجھ سے یہ کہتا ہے کہ اس احسان کا بدلہ، تو میرے پروردگار اسے اس احسان کا بدلہ دے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا اسے بھی ساتھ ہی لے جاؤ، آج احسان کا بدلہ یہی۔ تو اس لیے کسی کی نیکی اللہ نے فرمایا ہم لا یظلمون، کسی کی نیکی رد نہیں کی جائے گی، ایک چیز، ایک بات وہاں پہنچ کر پتہ چل جائے گی۔ اس لیے آدمی زندگی میں نیکی کرتا ہی رہے، اچھی سے اچھی بھی نیکی کرے، چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی کرے، کوئی پتہ نہیں کیا چیز خدا کے یہاں مقبول ہو جائے، کس چیز پہ اللہ تعالیٰ مہربانی کرتے ہیں، کیا چیز قبول فرما لے، کیا پتہ چلتا ہے۔ تو بہت سی نیکیاں بظاہر وہ چھوٹی ہوتی ہیں، انسان اپنی غفلت سے انہیں کھو دیتا ہے، کہتا ہے اس میں کون سی ایسی بات ہے، حالانکہ وہ بہت بڑی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم میں سے کسی آدمی کے پاس 2 سواریاں ہیں، تو کیا وہ ایسے نہیں کر سکتا کہ ایک سواری اپنے بھائی کو دے دے؟
اور کسی کے پاس 2 درخت ہیں جن سے پھل اترتے ہیں اور ایک درخت اس کے لیے کافی ہے، تو کیا ایسے نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنے دوسرے بھائی کو دوسرا درخت دے دے؟ اب یہ ساری چیزیں اس لیے بتلائی ہیں کہ انسان میں نیکی کی ترغیب ہو. حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ابن ماجہ کی روایت میں آتا ہے، آپ نے فرمایا میں جب معراج میں گیا جنت میں، یہ تفصیل تو انشاءاللہ کل آئے گی، مگر آپ نے فرمایا میں نے جنت پہ دیکھا، اس کے مین دروازے پہ، مین گیٹ جو جنت کا تھا، اس پہ 3 باتیں لکھی ہوئی تھی. اور ایک جگہ یہ مین گیٹ کتنا بڑا ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں نے جنت کے دروازے کو دیکھا تو وہ اتنا بڑا تھا جتنا مدینہ منورہ سے شام، کئی 100 میل. اور آپ نے فرمایا جب لوگ اس میں جانا شروع ہوں گے تو کندھے سے کندھا ان کا ٹکرائے گا اور لوگ اس طرح داخل ہوں گے، اتنی زیادہ تعداد ہوگی کہ کندھے سے کندھا ان کا ٹکرا رہا ہوگا. یعنی لائن وہاں بھی نہیں بنائی ہے نا. خیر، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں نے جنت کے دروازے پہ لکھا ہوا دیکھا 3 سطریں. اس میں پہلی سطر یہ لکھی ہوئی تھی کہ امت مذنبۃ، لوگ بڑے ہی گناہ گار تھے، رب غفور، لیکن ایسی ذات سے پالا پڑ گیا جو بہت بڑا مہربان، بہت بخشنے والا تھا. اور دوسری سطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے دیکھا، اس میں لکھا ہوا تھا کہ جو کچھ ہم نے چھوڑ دیا وہ تو رہ گیا، اور جو کچھ آگے بھیجا تھا اللہ کے ہاں پا لیا. اور تیسری سطر میں نے دیکھی، اس میں لکھا ہوا تھا کہ جس نے قرض دیا اس کو ہم نے 20 گنا دیا، اور جس نے ہماری راہ میں خرچ کیا اسے 18 گنا. تو میں نے جبریل سے پوچھا کہ جبریل ایک آدمی نے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، مال اس کا چلا گیا، اب اسے 18 گنا ملا، اور جس کا مال پھر قرض میں واپس آ جائے گا اسے کیوں 20 گنا؟ تو اس نے کہا اس لیے کہ اللہ نے کہا اس میں 2 نیکیاں ہیں. ایک نیکی اس نے یہ کی کہ اپنے مسلمان بھائی کو قرض دیا، اور ایک یہ کی کہ اس مسلمان کی ضرورت پوری کر دی. حالانکہ دیکھا جائے تو بات ایک ہی ہے، لیکن اللہ نے اسے 2 فعل مومن کے شمار کر لیے، فرمایا اسے ہم نے 20 گنا دیا. یعنی 20 گنا تو یہ ایک چھوٹی سی چھوٹی اکائی ہو گئی نا، اور جب بڑھائیں گے تو اللہ ہی جانتا ہے کس کو کتنا ملے گا. اس لیے فرمایا ہے کہ ہر ایک جان کو پورا پورا وہ دیا جائے گا، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، نیکیاں کوئی کاٹی نہیں جائیں. اس کا مطلب ہے گناہ کے متعلق تو یہ آیت ہو نہیں سکتی، کیونکہ معافی تو ہوگی لا محالہ. وَضَرَبَ اللَّهُ، اور اللہ مثال بیان کرتا ہے، مثلا اللہ تعالی مثال بیان کرتا ہے یہاں سے لے کے 112 نمبر آیت بھی پوری، اور اس کے بعد 113 نمبر آیت وَهُمْ ظَالِمُونَ تک، یہ اصل میں ہے مکہ مکرمہ کے حالات. اللہ تعالی نے ان کے لیے نازل کی، اور یہ واقعہ اس وقت ہوا ہے، بعض مفسرین کا خیال ہے کہ یہ آیت ہے مدینہ منورہ کی، اور وہ کہتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں ایسی چیز پیش آ گئی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے گئے ہیں تو مکہ مکرمہ میں ایسی چیز پیش آ گئی کہ قحط پڑ گیا. اور اس سے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں پر جب بہت زیادہ ان کے مظالم دیکھے تو آپ نے فرمایا اللہم سلط علیہم سنئی کسنین یوسف، اللہ ان پر ایسے سال بھیج دے جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں قحط کے سال آئے تھے. اور آپ نے فرمایا اللہ انہیں بہت سختی کے ساتھ پکڑ لے، یہ مکہ والے جو ہمیں تنگ کر رہے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے گئے اور مکہ مکرمہ میں قحط پڑنا شروع ہوا. ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے تھے یہاں تک کہ ابو سفیان آئے مدینہ منورہ اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درخواست کی کہ آپ لوگوں کو کہیں ہمیں کچھ دے دیں، گندم دے دیں. اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہی کی روایت بڑی طویل ہے، اس میں آتا ہے کہ ابو سفیان نے کہا ہم چمڑا ابال کر کھاتے ہیں، اور ہم گائے کا گوبر جب سوکھ جاتا ہے تو اسے پانی میں بھگو کے کھاتے ہیں. ہمارا یہ حال ہو گیا ہے مکہ میں. اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب 6 ہجری میں آئے نا حدیبیہ میں، تو آپ نے غصے میں ایک جملہ فرمایا، آپ نے کہا ان قریش کو کھانے کے ایک ایک دانے کے لیے ترس گئی ہے یہ قریش، پر ان کے لڑنے کی شوق اور لڑنے کی امنگیں یہ پھر بھی نہیں ٹوٹی، اور اللہ کی قسم اگر یہ لڑیں گے تو ہم بھی لڑیں گے.
آپ نے فرمایا جنگ نے تباہ کر دیا ہے قریش کو، کھانے پینے کے لیے ان کے یہاں کچھ نہیں رہا، مگر پھر بھی یہ مجھ سے لڑنا چاہتے ہیں۔ تو اس سارے دور میں مکہ مکرمہ میں ایک قحط کی کیفیت تھی، اللہ تعالی نے اس کے متعلق یہاں ذکر کیا۔ اور کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالی نے عمومی طور پر ذکر کیا ہے، کسی بھی بستی کا، کسی بھی جگہ کا، صرف سمجھانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا، اور اللہ تعالیٰ ایک مثال بیان کرتا ہے۔ یہ مثلاً کا جو لفظ ہے نا قرآن پاک میں، کبھی کبھی تو آتا ہے اس لیے کہ ایک کہانی بیان کرتا ہے، سورہ کاف میں آتا ہے، وہاں پورا وہ قصہ ہے، وہاں بھی مثل کا لفظ آیا۔ کبھی کبھی یہ لفظ قرآن پاک میں آتا ہے اور یہ عجیب چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ لوگوں اللہ تمہیں ایک عجیب چیز بتاتا ہے، اور کبھی کبھی یہ مثل کا لفظ جو ہے عبرت کے لیے بھی آتا ہے کہ عبرت کی بات سنو۔ ضرب اللہ مثلا، اللہ تمہیں عبرت کی ایک بات سناتا ہے۔ ایک ہی لفظ کے متعدد معانی جو ہیں الاشباہ والنظائر کے نام سے مفسرین نے جو کتابیں لکھی ہیں اس میں انہوں نے جمع کر دی۔ قرآن پاک میں تفسیر کے متعدد پہلو ہوا کرتے ہیں اور کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو قرآن پاک کی تفسیر کے سارے پہلوؤں کو کور کر لے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ قرآن قیامت تک اس کی عجیب و غریب باتیں ختم نہیں ہوں گی، کوئی ایک آدمی کر ہی نہیں سکتا، پوری ٹیم مل کے نہیں کر سکتی۔ قرات کے پہلو الگ ہیں، تاریخ کے پہلو الگ ہیں، احکامات کے پہلو الگ ہیں، مثالیں الگ ہیں، ہر چیز۔ تو یہاں پر مثلاً کا لفظ جو ہے وہ عبرت ناک چیز، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ضرب اللہ مثلاً، اور اللہ تعالیٰ عبرت کی ایک بات تمہارے سامنے رکھتا ہے۔ قریتن، دیکھو ایک بستی تھی، کون سی بستی تھی؟ مکہ مکرمہ کی بستی تھی۔ کون سی بستی تھی؟ کوئی بھی بستی ہو سکتی ہے۔ کانت آمنتن، اور وہ بڑے امن چین سے رہ رہے تھے، مطمئنتن، اور امن تھا ان میں، یاتیہا، ان کے پاس آتا تھا، رزقہا، ان کا رزق، رغدن، ان کا رزق جو تھا وہ بڑے اطمینان سے، فراغت سے وہ کھانے کھا رہے تھے، من کل مکان، ہر طرف سے آ رہا تھا۔ فکفرت بانعم اللہ، اور انہوں نے اللہ کے ان انعامات کی ناقدری، اللہ کے ان انعامات کی قدر نہیں کی۔ فاذاقها اللہ، اللہ نے انہیں چکھایا لباس الجوع والخوف، اور اللہ نے کیا کیا؟ بھوک کا اور خوف کا لباس انہیں چکھا دیا، بما كانوا يصنعون، اس لیے کہ وہ حرکتیں ایسی کرتے تھے۔ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ، اور یقیناً ان کے پاس آئے تھے، رسول منہم، ان میں سے ہی ایک رسول علیہ الصلوۃ والسلام، فَكَذَّبُوهُ، انہوں نے انہیں جھٹلایا، فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ، اور اللہ نے عذاب میں انہیں پکڑ لیا، وَهُمْ ظَالِمُونَ، اور وہ ظلم کرنے والے تھے۔ یہ جو دوسری آیت ہے نا کہ ان کے پاس رسول آئے، اس بنیاد پر مفسرین کا ایک گروہ گیا ہے اس طرف کہ وہ کہتے ہیں یہ مکہ ہی کی بستی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے اور اللہ نے خاص طور پہ کہا ہے کہ رسول منہم، رسول علیہ الصلوۃ والسلام خود انہی میں سے آئے تھے، انہی کے شہر کے رہنے والے تھے، انہی کے قبائل میں سے ایک قبیلہ تھا جس میں مبعوث کیے گئے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے ایک بستی کا ذکر کیا اور اللہ نے فرمایا کہ امن اور اطمینان سے رہ رہے تھے، اور ان کے پاس آ رہا تھا ان کا کھانا، ان کا رزق، رغدم من کل مکان، بڑی فراغت کے ساتھ ہر طرف سے رزق آ رہا تھا۔ یہ سارے ان لوگوں کے لیے ہے قیامت تک جنہیں اللہ تعالیٰ معاش کے اعتبار سے اطمینان دیتے، معاشی اعتبار سے جن لوگوں کو سکون مل جاتا ہے، یہ سب کے سب ان لوگوں کے لیے ہے کہ معاشی تنگی تھی پہلے، پھر اللہ نے حالات بدل دیے، اور کہاں کہاں سے خدا نے انہیں کھانے کے لیے، کھانا تو ایک چیز ہے، مطلب ضروریات زندگی سب کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان پہ اپنے انعامات کا دروازہ کھول دی۔ اب اس موجودہ دور میں دیکھیں تو مسلمانوں پر اللہ نے یہ سارے دروازے کھولے، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو مسلمانوں کے لیے اللہ نے بند کر دی ہو۔ ہمارے ممالک میں جو لوگ حقیقی صورتحال ہے، جن لوگوں کے ہاں بیچاروں کے ہاں معاشی وسائل کے اعتبار سے 4 بچوں کو پالنا دشوار تھا، اب آج ان علاقوں میں آئے ہیں، یورپ میں، امریکہ میں، الحمدللہ اللہ نے اتنا کچھ دیا ہے کہ وہ 4 چھوڑ 8 غریب خاندانوں کو پال رہے ہیں، اپنے رشتہ داروں کا سہارا بنے ہیں، اپنے والدین کا سہارا بنے ہیں، اپنے گلی محلے میں
بہت سے لوگوں کے وظیفے یہاں سے جاتے ہیں، مقرر ہیں، کیا کیا چیزیں ہیں، یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے سارا کچھ، اللہ نے اتنی برکت دی اور اللہ تعالی نے اتنا کچھ دیا ہے۔ آگے کیا بات ہے؟ اللہ نے فرمایا فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، انہوں نے اللہ کے انعامات کی ناشکری کی، بس یہ جرم انہوں نے کیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ معاشی طور پہ جتنا اطمینان انسان کو ہو جائے اتنا ہی اللہ کا شکر ادا کرتا رہے، اتنا زیادہ سے زیادہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ سعدی رحمت اللہ نے جو بات کہی ہے نا، ہے وہ چھوٹی سی لیکن سب باتیں اس پہ ختم ہیں۔ انہوں نے ایک شعر میں کہا کہ جتنا درخت پہ پھل لگ جاتا ہے اتنا ہی وہ جھک جاتا ہے۔ بس اللہ کسی بھی انسان پر انعامات کرنے لگے، خدا کا شکر ادا کرتا رہے۔ یہی مضمون آگے چل کے اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ بھی بیان کیا اسی سورت کے آخر پہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شکر اصل نیکی ہے، اور شکر زبان سے ادا کرتا رہے، شکر اپنے اعمال سے ادا کرتا رہے، زبان سے اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتا رہے، اللہ کے انعامات کا اقرار کرتا رہے کہ پروردگار یہ ساری چیزیں تیری طرف سے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ان انعامات میں عملاً کرتا رہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ دیا ہے اس میں سے کچھ حصہ اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرتا رہے پابندی کے ساتھ، تاکہ اللہ تعالیٰ کا شکر اس طریقے سے بھی ادا ہو۔ اور اللہ کے ہاں وہ تو ہر چیز کو جانتا ہی ہے، تاکہ یہ بات بھی کھل کے پتہ چل جائے کہ مجھ پر اللہ جتنے بھی انعامات ہوتے رہیں اس میں تیرے احکامات کو نہیں بھولا، تو جتنی بھی مہربانی کرے گا اس میں ایک مستقل یہ چیزیں ہیں جن کو میں تیری راہ میں خرچ کروں۔ ایسے ہی دل سے بھی شکر ادا کرنا چاہیے۔ کئی مرتبہ آدمی کسی بات کو سوچتا ہے اور دل میں جو شکر ادا کرتا ہے نا، کسی کو پتا نہیں چلتا، اللہ کو اور اس کو ہی پتا ہے۔ بس یہ جو شکر کی کیفیت ہے اللہ اسے بھی لکھ لیتا ہے کہ کوئی فضول چیز نہیں ہے۔ اس لیے آدمی جب اپنے دل کو اس بات پر لے آتا ہے کہ بار بار اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو بھی پتا ہوتا ہے کہ یہ میرا بندہ شکر ادا کرنے والا ہے۔ اللہ نے فرمایا انہوں نے اللہ کے انعامات کی ناقدری کی، اور اللہ کے انعامات کی ناقدری بہت بڑی ناقدری یہ ہے کہ اللہ کے ان انعامات کے ذریعے اللہ کی نافرمانی کرنے لگے۔ کہاں کھانے کو نہیں ملتا تھا اور کہاں اسی پیسے سے شراب پینے لگے، کہاں آدمی یعنی پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے کئی کام نہیں کر سکتا تھا، اور اب پیسہ مل گیا اور اسے اللہ کی نافرمانی میں استعمال کرنے لگا ہے۔ وہ عملاً ثابت کرتا ہے کہ اللہ میں تیرا شریر اور نافرمان بندہ تھا، بس صرف پیسے ہی کی کمی تھی۔ یہ آگ آج لگ گئی ہے اور اب بارود پھٹ جائے گا، اب جتنی معصیت اور تیری نافرمانی کرنی ہے وہ ساری ہوگی۔ پھر اللہ نے کیا کہا ہے؟ اللہ نے فرمایا یہ حالت بدل جاتی ہے، فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، اور اللہ لباس کی طرح پہنا دیتا ہے اس کو بھوک اور خوف۔ کتنے دن پیسہ چلے گا؟ کتنے دن یہ معاشی اطمینان رہے گا؟ اللہ کی نافرمانی کرتا رہتا ہے، پھر اس پر خوف مسلط ہو جاتا ہے، بھوک مسلط ہو جاتی ہے۔ بھوک مسلط ہوتی ہے اس لیے کہ وہ اپنی کمائی کے مقابلے میں عیاشیوں کو زیادہ کر لیتا ہے۔ حلال کا پیسہ، حلال کے اسباب اور ذرائع وہ پورے ہو رہے تھے، اس میں سے کچھ بچ بھی رہا تھا۔ اس نے کیا کیا؟ اس حلال کے پیسے کو، اپنے ہاتھ سے کمائی ہوئی چیزوں کو حرام میں خرچ کرنا شروع کر دیا۔ تو کتنے دن؟ وہ تو شیطان پھر اسے نئی سے نئی راہ دکھائے گا۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پیسے ہو جاتے ہیں، عقلاً بھی کم ہو جاتے ہیں، پھر اس انسان کو بھوک پڑ جاتی ہے۔ بھوک کا مطلب یہی نہیں ہے کہ پیٹ بھر کے کھانے کو نہیں ملا، بھوک کا مطلب ضروریات زندگی میں کمی ہو جاتی ہے، برکت اٹھ جاتی ہے۔ پہلے تھوڑے پیسے میں بھی گزارا ہو جاتا تھا، اب اس سے ڈبل بھی تنخواہ ہو گئی، برکت اٹھ گئی۔ اس کی وجہ یہ کہ گھر میں ایسی چیزیں لے آیا جن میں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے، ایسے اسباب اور وسائل اختیار کر لیے جس میں لوگوں کی حقارت، دوسروں کو کم نظر سے دیکھنا، دوسروں کے ساتھ ایسا سلوک جیسے یہ خود ان کا رازق بن گیا اور ان کا مالک بن گیا ہے۔ آدمی میں یہ جو کبر آ جاتا ہے اور بڑائی، اور یہ جو احساس ابھرتا ہے کہ میں لوگوں کو دینے لگ گیا ہوں اور میں ایسا ہو گیا ہوں، اللہ اس کو قائم نہیں رہنے دیتا۔ اللہ تعالیٰ صاف دکھا دیتا ہے کہ ہم اس کے لیے کچھ اور بندوبست کر دیں گے، تمہیں اس معاملے میں نہیں رکھیں گے۔ کئی مرتبہ ایسے ہوتا ہے ماں اگر یہ سوچے
کہ میں بچے کو دودھ پلاتی ہوں اور بچے کا کچھ نہیں ہے، جی میرا کمال ہے، تو اللہ اس میں بھی قدرت رکھتا ہے کہ اس بچے کو ماں سے الگ کر دے اور بچے کے لیے اس سے زیادہ دودھ کے اچھے ذرائع پیدا کر دے اور ماں بیچاری پریشان اور محروم رہ جائے۔ اس لیے آدمی ہمیشہ نیکی کو، انعامات کو، اچھائیوں کو اللہ کی طرف نسبت کرتا رہے کہ یہ سب اللہ کا، یہ سب کچھ اس کا ہے، مالک کا، میرا کچھ نہیں۔ اور جب آدمی میں پہ آتا ہے نا، اذاقہ اللہ لباس الجوع والخوف، اللہ ان لوگوں کو بھوک کا لباس پہنا دیتا ہے اور خوف کا، انجانا خوف طاری ہو جاتا ہے۔ ایسی جگہ سے خوف آنے لگتا ہے کہ آدمی اس کا تصور نہیں کر سکتا، انجانا خوف، سو نہیں سکتا، ڈر جاتا ہے۔ ایک تو عام حالات ہیں، اس میں تو کوئی بھی آدمی ہوتا ہے، ایک یہ کہ خدا کی نافرمانی کے بعد جو خوف ہے وہ شدید کیفیت طاری رہتی ہے، پتہ نہیں کچھ ہو جائے گا، معلوم نہیں کیا ہو جائے گا۔ لوگ ہزار اطمینان دلاتے ہیں مگر دل کا اطمینان نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیچھے اللہ نے کہہ دیا تھا نا کہ دل کا اطمینان میری یاد میں ہے، تو اللہ کو تو یاد نہیں کرتا، اللہ کی کرتا ہے نافرمانی اور معصیت، نتیجہ یہ کہ خوف اس پہ مسلط ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ بما کانوا یصنعون، اللہ نے فرمایا ان کرتوتوں کی وجہ سے جو یہ لوگ کرتے ہیں، جو کچھ کرتے ہیں اس کا صلہ، اس کا اجر، اس فصل کو جو لگایا ہے تو کاٹیں گے بھی تو صحیح۔ انسان کبھی یہ نہ سوچے کہ جو میں اعمال کرتا ہوں اس کے نتائج نہیں نکلیں گے، ان اعمال کے نتائج نکلتے ہیں اور آدمی کو فصل کاٹنی پڑتی ہے۔ ہاں اللہ اپنی فضل، کرم، رحمت سے معاف فرما دے تو ایک الگ بات ہے، وگرنہ آدمی جو اعمال کرتا ہے وہ سامنے آتے ہیں۔ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ، اور حالت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ان میں سے تھے۔ اگر یہ آیت مکہ والوں کے لیے مانی جائے اور اگر یہ مکہ کے لیے نہ مانی جائے تو مطلب یہ ہے کہ جس بستی کو بھی خدا نے عذاب دیا وہاں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آتے رہے، اور اہل مکہ کے ساتھ یہ ہو گیا تھا، خوف مسلط رہتا تھا مسلمانوں کا کہ کہیں حملہ نہ ہو جائے۔ اہل مکہ ڈرتے تھے کہ کہیں مسلمان نہ آ جائے، کہیں یہ چیز نہ ہو جائے، یہ چیز نہ ہو جائے۔ اور بھوک تو ان کا قحط تھا ہی، جس قحط کی وجہ سے یہ آئے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بحرین میں یمامہ رضی اللہ عنہ سے جو مسلمان ہو گئے تھے انہیں خط لکھا، اور بحرین میں اپنے وہ جو حاکم تھے انہیں کہا کہ اہل مکہ پہ بڑا سخت وقت آ گیا ہے اور تم وہاں سے گندم بھیجو۔ یمامہ رضی اللہ عنہ نے بحرین سے گندم بھیجی ہے، تب جا کر مکہ مکرمہ میں کچھ حالات سنبھلے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی ان کی ہستی، ان کی شخصیت لوگوں کے لیے تنگی اور تکلیف کا باعث نہیں بنی۔ جس کسی پہ بھی مصیبت اور پریشانی آئی، ساری زندگی کے ان کے مخالف ان کے سامنے گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیشہ محبت، اطمینان اور شفقت ہوتی۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ ہیں، زندگی بھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اور یہ چیزیں رہی ہیں، اور مکہ کی فتح کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت پورے مکہ میں ان کی ٹکر کا کوئی آدمی نہیں تھا، اس لیے کہ یہ اموی تھے نا، سارے بنو امیہ میں سے تھے۔ ابو سفیان دو ہیں، ایک ابو سفیان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جو تھے حارث، ان کے بیٹے، وہ الگ ہیں، اور یہ ابو سفیان رضی اللہ عنہ دوسرے ہیں، سے معاویہ رضی اللہ عنہ کے والد، یہ اموی تھے اور وہ ہاشمی تھے۔ تو بنو امیہ میں اس وقت کوئی آدمی اس ٹکر کا نہیں تھا۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ اکیلے مکہ مکرمہ کے سردار، اور لوگوں میں ان کے ہم پلہ جو لوگ لگتے تھے دوسری طرف وہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ وغیرہ تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی عزت دی ہے حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو کہ مکہ مکرمہ میں جانے سے پہلے اعلان ہوا، اور آپ نے فرمایا من دخل دار ابی سفیان فہو آمن، جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے گا، پناہ لے لے گا، اسلام اسے کچھ نہیں کہتا، فوج اسے کچھ نہیں کہتی، ہماری طرف سے امن ہے۔ تو ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی حویلی، ان کا گھر لوگوں سے اٹ گیا، پر ہو گیا، اور سارے لوگ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے شکر گزار تھے کہ فوج کے تصرف سے ہمیں بچا لیا ہے، آج ہمیں کچھ کوئی کہے گا ہی نہیں، ہم آپ کے گھر آ گئے ہیں۔ اور اصل میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان تھا کہ انہوں نے اس جگہ کو ایسے قرار دیا۔ اللہ نے فرمایا ان کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام خود ان میں سے آئے، فکذبوہ، انہوں نے انہیں جھٹلایا، فاخذہم العذاب وہم ظالمون، اللہ کا عذاب ان پہ آیا اور یہ لوگ تھے گناہ گار۔
خدا کے نافرمان، اس لیے اللہ نے ان کی پکڑ کی۔ فَكُلُوا، سو کھاؤ، مما، ان چیزوں کو، رزقکم اللہ، جو اللہ نے تمہیں دی ہے، جو روزی اللہ نے تمہیں دی ہے۔ اب یہ قصہ تم نے سن لیا، عبرت تمہیں آ گئی، تم نے دیکھا اس بستی کو جس کو ہم نے سب کچھ دیا تھا، پھر ہماری ناشکری کی وجہ سے وہ پکڑے گئے۔ اب ہم تمہیں کہتے ہیں فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، کھاؤ ان چیزوں کو جو اللہ نے تمہیں دی ہیں، حلالا طیبا، اور وہ حلال بھی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری چیز فرما دی کہ طیب، پاک بھی ہو۔ سورہ بقرہ میں اس کی تفصیل گزر چکی کہ بہت سی چیزیں حلال ہیں مگر طیب نہیں ہیں، کھانے پینے کے استعمال میں نہیں آ سکتی، اور بہت سی چیزیں پاک ہیں لیکن یہ کہ وہ حلال نہیں۔ مثلا بھنگ ہے، اب یہ کہنے کو پاک ہے پودا اس کا، لیکن اس کا کھانا جائز نہیں ہے۔ اب کتا ہے، وہ پورے کا پورا نجس تو نہیں ہے سور کی طرح، کسی انسان کو لگ جاتا ہے، چھو لیتا ہے تو اس کے کپڑے پاک ہیں، کچھ بھی نہیں، لیکن کھانے کے لیے وہ حلال نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا دو چیزیں جمع ہونی چاہیے کھانے میں، ایک وہ حلال ہو اور ایک وہ طیب ہو۔ اسی طرح دوسرے کا مال ہے، کسی کا پیسہ ہے، وہ حلال اور جائز، لیکن پاک اس وقت ہوگا جب اس کی اجازت سے کھایا جائے گا، اگر اس نے اجازت نہیں دی ہے تو وہ چیز پاک نہیں رہے گی۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ نے جو کچھ دیا ہے اسے کھاؤ، استعمال کرو، اور کھانے کا تو ایک چونکہ انسانی زندگی کی بہت بڑی ضرورت ہے، اس لیے فرمایا۔ حقیقت میں مراد یہ ہے کہ تم تمام چیزیں جو اللہ نے حلال اور جائز تمہارے لیے کی ہیں، تم انہیں اپنی زندگی میں استعمال کرو، اور پھر وشکروا نعمت اللہ، اور اللہ کے اس انعام کا شکر مانو، اللہ کے اس احسان کا شکریہ ادا کرو۔ ان کنتم، اگر ہو، ایاہ، فقط اسی کو تعبدون، تم عبادت کرنے والے۔ اگر تم صرف اللہ کی عبادت کرتے ہو نا تو اس کے احسان کو مانو، اور اگر کسی اور کی کرتے ہو تو پھر تم اس کے احسان کو مانو گے۔ اور اگر تم صرف اللہ کی، ایاہ کا لفظ جو ہے نا، یہ ہم روز پڑھتے ہیں، ایاک نعبد، فقط تیری عبادت کرتے ہیں، وایاک نستعین، اللہ صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں، وایاہ تعبدون، صرف اگر تم اللہ ہی کی عبادت کرنے والے ہو تو اللہ کے احسان کو مانو، اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں تمہیں دی ہیں۔ اتنے انعامات اللہ کرتا ہے اور وہ چاہتا ہے بندے اس کی تعریف کریں، بندے اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ کیوں اللہ چاہتا ہے کہ تعریف کریں؟ بہت جوابات ہیں، اور سیدھی سی بات یہ ہے کہ وہ خود جب کہتا ہے کہ تعریف کرو تو اس سے کیا بحث ہے بھئی، تعریف کرنی چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب اس کی تعریف سارے کرتے رہتے ہیں نا تو آدمی ذہنی غلامی سے نجات پا جاتا ہے، ذہناً کسی کا غلام نہیں ہوتا۔ وہ کہتا ہے یہ سب انعامات اللہ کے ہیں، حسد نہیں پیدا ہوتا طبیعت میں، وہ کہتا ہے میرے مالک نے ہی تو اسے دیا ہے، وہی مالک مجھے بھی دے سکتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام ان کے متعلق کہتے ہیں، روایات میں آیا ہے کہ انہوں نے دیکھا کسی جانور کو اور وہ اپنے بچے کو کچھ کھلا رہا تھا، تو انہوں نے بھی اللہ سے دعا مانگی، اور انہوں نے کہا پروردگار، اللہ نے فرمایا ہے کہ انہوں نے بڑے چپکے چپکے دعا مانگی، نداء خفیہ، بہت چپکے چپکے، آہستہ آہستہ وہ بولا، اس نے کہا انی وہن العظم منی، میری ہڈیاں بوڑھی پڑ گئیں، واشتعل الراس شیبا، اور میرا سر اللہ سفید ہو گیا، بڑھاپے کی آگ نے اسے سفید کر دیا ہے، بال سفید ہو گئے، اور اللہ میں اب بھی درخواست کرتا ہوں حبلی من لدنک ولیہ، مجھے اپنے پاس سے ایک بیٹا دے دیجئے، یرثنی، یہ جو میرے پاس علم ہے اللہ اس کا وارث بن جائے۔ دیکھا، اللہ ہی سے مانگا نا، اور اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں دونوں چیزیں جمع فرما دی، بتایا ہے اللہ نے کہ کس طرح وہ اپنے بندوں پر انعام کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہماری کوئی ایک نعمت ہم تمہیں دیتے چلے جاتے ہیں، بس ہمارا شکر ادا کرتے رہو۔ کوئی ایک نعمت ہو تو واقعی آدمی سوچے تھوڑے انعامات ہیں، ماں باپ ہیں، اللہ کا کیسا بڑا انعام ہے، ان کا انتقال ہو جاتا ہے، ایک رہ جاتا ہے، یہ بھی بڑا خدا کا انعام ہے، دونوں انتقال کر جاتے ہیں، اولاد ہے، یہ خدا کا بہت بڑا انعام ہے، کھانے پینے کو ملتا ہے، یہ اللہ کا انعام ہے۔
امن کی زندگی ہے، کہیں قتل غارت گری یہ چیزیں نہیں ہو رہی، یہ خدا کا انعام ہے۔ کوئی ایک انعام ہے، ایمان اللہ نے دیا ہے، صحت اللہ نے دی ہے، اور صحت میں بھی کیا کیا چیزیں خدا نے دی ہیں۔ اللہ نے فرمایا میرا شکر ادا کرتے رہو، میرا احسان مانو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر صرف تم اللہ کی عبادت کرنے والے۔ مفسرین نے بڑی اچھی بات اس پہ لکھی ہے کہ وہ کہتے ہیں اللہ نے پہلے کہا ہے شکر کرو، اور پھر کہا اگر تم میری عبادت کرتے ہو تو اس کا مطلب ہے اللہ کی عبادتوں میں سے بہت بڑی عبادت ایک اس کی قسم شکر ہے، کیونکہ پہلے کہا نا شکر کرو، اور پھر فرمایا اگر تم میری عبادت کرتے ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عبادت کی اگر قسمیں بنائی جائیں کہ اللہ کی عبادت کس کس چیز میں ہے، تو شکر اس کی بہت بڑی قسم ہے۔ انما بلا شبہ حرم علیکم المیتہ، اللہ تعالی نے حرام کیا ہے تم پر المیتہ، مردار۔ یہ آیت پہلے گزری ہے اور اس کی تفصیلات بھی گزر چکی، سورہ بقرہ میں آئی تھی، پھر سورہ مائدہ میں آئی تھی، پھر سورہ انعام میں آئی تھی، اور یہ چوتھا مقام ہے جہاں پر آ رہا ہے والدم، اور اللہ نے کیا کیا ہے، ایک چیز پہلی چیز ارشاد فرمائی کہ المیتہ، مردہ حرام ہے، مردار حرام ہے۔ مردار یعنی جو شرعی طریقے پر ذبح نہ کیا گیا ہو، یہ جانور تم پہ اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، چوٹ لگنے سے مر جائے، گرنے سے مر جائے جانور، ذبح اس کا شریعت کے مطابق نہ ہوا ہو، یہ سب چیزیں اس میں شامل۔ والدم، اور خون کو اللہ نے اس کا کھانا پینا حرام کیا ہے۔ ہاں جب اضطرار کی کیفیت اب جو پیش آ جاتی ہے کہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اس کا خون لگائے بغیر یہ زندگی بچ نہیں سکے گی، وہ اس میں نہیں آتا، وہ جائز ہی نہیں، واجب ہو جاتا ہے، ضروری ہے کہ انسانی جان بچائی جائے، وہ اس کھانے کے ضمن میں آتا ہی نہیں۔ ولحم الخنزیر، اور سور کا گوشت اللہ نے حرام قرار دیا۔ یہ گوشت ہی نہیں ہے صرف، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ساری چیزیں، اور گوشت کا صرف اس لیے ذکر کیا ہے کہ عام طور پہ جانور سے گوشت ہی مقصود ہوتا ہے کھانا، تو اس لیے غالب اس وجہ سے ذکر کر دیا۔ اور اب ایسے جدید مفکر بھی پیدا ہو گئے ہیں جو کہتے ہیں چربی حرام نہیں ہے، حیران ہوتے ہیں۔ اس دن ایک مضمون پڑھ رہے تھے، ان کا اللہ نے ہر جگہ گوشت کا ہی ذکر کیا، خیال آیا کہ ان کا پتہ ہوتا تو انہیں یہ حدیث فوٹو اسٹیٹ اس کی بھیجتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہودیوں پر اللہ کا غضب نازل ہوا، اور اللہ نے جن چربیوں کو ان پر حرام قرار دیا تھا، انہوں نے ان چربیوں کو پگھلا کے گھی بنا لیا اور کہا اللہ نے چربی حرام قرار دی تھی نا، گھی تو حرام نہیں۔ یہی حال اب یہاں ہو گیا کہ کہتے ہیں سور کا گوشت حرام ہے، چربی تو حرام نہیں ہوئی صاحب، اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر ہی نہیں کیا، الیاذ باللہ۔ اور یہ اس صدی کے ہی نئے جدید روشن خیال نہیں ہے۔ قرطبی رحمت اللہ علیہ نے اپنے زمانے کا ذکر کیا ہے، 8ویں 9ویں صدی کا۔ وہ کہتے ہیں اسپین میں ہمارے ہاں ایسے لوگ ہیں، 8ویں 9ویں صدی میں قاہرہ میں تھے، وہ کہتے ہیں اب ایسے مسلمان ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ سور کا گوشت حرام ہے، چربی تو حرام نہیں۔ اللہ نے فرمایا ولحم الخنزیر، اور اس کو بھی اللہ نے حرام کیا، وما اہل، اور جس پر نام بلند کیا جائے، لغیر اللہ بہ، اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کو پڑھا جائے، بلند کیا جائے، نامزد کیا جائے، اس کو بھی فمن اضطر، سو جو آدمی اضطرار کی حالت میں ہو، ناچار ہو جائے، غیر باغن، نہ تو وہ زور کرنے والا ہو، نہ تو وہ بغاوت کرنے والا ہو، اللہ کے حکم کو توڑنے والا، ولا عادن، اور نہ ہی زیادتی کرنے والا ہو۔ زور کا مطلب، باغن کا مطلب جان بوجھ کے ان چیزوں کو کھائے، خدا سے بغاوت کرے، ولا عادن، اور نہ ہی وہ زیادتی کرے، یعنی 2 لقمے کھانے تھے چلو 3 کھا گیا، پھر بھی اللہ معاف کرنے والا ہے، وہ تو سارا ہی کھانا چاہیے اسے، بقدر ضرورت سے بڑھ کر جب اس میں آ گیا تو وہ عاد ہے، وہ زیادتی ہے۔ اور اگر تھوڑا بہت فرق پڑ جاتا ہے فإن اللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا ہے اور مہربان۔ دیکھا اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس حالت میں بھی گناہ تو ہوگا، مگر اللہ بخشنے والا ہے اور مہربان ہے، تمہیں گناہ اس نے نہیں دیا۔ وہ چاہتا تو اس میں بھی گناہ ہو سکتا تھا، وہ چاہتا تو کہتا مر جاؤ مگر یہ نہ کھانا، مگر انسانوں کے لیے اس نے سہولت پیدا فرما دی، اور یہ کہی بات کہ فإن اللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا ہے اور مہربان ہے۔ اس آیت کے متعلق ایک بات آگے آ رہی ہے اور وہ بہت اہم ہے،
وہاں بات پھر کریں گے. ولا تقولوا، اور مت کہو، لما تصفوا، اپنی زبانوں سے، لما تصفوا، جو چیز بیان کرتی ہیں، السنتکم، تمہاری زبانیں، اپنی زبانوں سے، الکذب، جھوٹ بتلانے کی بات مت کہو کہ ھذا حلال، یہ چیز حلال ہے، وھذا حرام، اور یہ چیز حرام ہے، لتفتروا علی اللہ الکذب، کہ تم جھوٹ بہتان باندھو گے اللہ پر، اس سے باز رہو، نہ کرو، اللہ پہ جھوٹ نہ بولو. ان الذین یفترون، اور وہ لوگ جو جھوٹ باندھتے ہیں، علی اللہ، اللہ پہ، الکذب، جھوٹ کو، لا یفلحون، وہ فلاح نہیں پاتے. اللہ تعالی نے منع کر دیا اور فرمایا اپنی زبانوں سے یہ مت کہا کرو کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، اللہ پر جھوٹ بولتے. بہت بڑی وعید ہے اس میں کہ کسی آدمی کے پاس شرعاً کسی چیز کے حلال اور حرام ہونے کی دلیل نہ ہو اور وہ لوگوں کو کہتا رہے کہ یہ حرام ہے، یہ حلال ہے. دیکھا اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ ھذا حلال و ھذا حرام، کتنی سادہ عربی ہے کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے. لتفتروا علی اللہ الکذب، خدا پر جھوٹ بولتے ہو. اور یہ سب سے بڑی وعید ان مفتیوں کے لیے ہے جو بغیر دلائل کے فتویٰ دیتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، اس لیے کہ در حقیقت وہ یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ نے اسے حلال کیا اور اللہ ہی نے اسے حرام کیا. کوئی آدمی مسئلہ پوچھتا ہے کہ مفتی صاحب یہ چیز جائز ہے یا ناجائز ہے، تو جب مفتی فتویٰ دیتا ہے کہ یہ چیز جائز ہے تو وہ آدمی جو اس چیز کو کھاتا ہے یا وہ آدمی جو اس چیز کو چھوڑتا ہے وہ اصل میں مفتی پہ اعتبار کرتا ہے نا، کہ یہ فتویٰ جو دے رہا ہے یہ اللہ کی جانب سے دے رہا ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاسم علی من افتیٰ، گناہ اس کے ذمہ جائے گا جو فتویٰ دیتا. جتنی بھی چیزیں حلت اور حرمت کی اجتہاد سے ثابت ہوتی ہیں اس میں بھی احتیاط یہی ہے کہ آدمی کہتا ہے یہ ہمارے فقہا کے ہاں جائز نہیں، ہمارے مسلک میں، شافعی میں، حنفی میں، حنبلیوں میں، اور آدمی کو اس فتوے میں بڑی احتیاط کرنی چاہیے. اسی طرح عام لوگ، اور ان دیار میں یہ جو مصیبت چل پڑی ہے نا، سچی بات یہ ہے کہ یورپ، امریکہ اور آسٹریلیا، ان علاقوں میں جو عذاب آ گیا ہے، جس چیز کو دیکھتے ہیں حرام ہونے کا فتویٰ، یہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے، اور دوسری طرف بھی ایک انتہا ہے کہ ساری کی ساری چیزیں جائز ہیں اور کوئی شرعاً تحقیق نہیں کرتا کہ اس میں آخر حرمت کی بات کیا ہے، حرام ہونے کی وجہ اس کی کیا ہے. اور مفتی یہاں ہیں نہیں جو ان اصولوں کو جانتے ہوں اور اس کے مطابق کام کریں. اتنی علم کی کمی ہے یہاں، علماء کی اتنی کمی ہے، جو جس کے جی میں آئے فتویٰ دینا شروع کر دے. بچنا چاہیے ان چیزوں سے. بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو حرام تھی اور اس کے بعد اس کی کیفیت اور حالت اتنی بدل گئی، اتنی چینج آ گئی کہ اگر آپ اسے پیچھے کی طرف لوٹانا چاہیں تو وہ اصل صورت اس کی بن ہی نہیں سکتی. اب اس میں کون سی چیز رہ گئی جو حرام؟ فقہا نے لکھا ہے کتا وہ نمک کی کان میں گر جائے اور کچھ عرصے کے بعد نمک بن گیا. اب بظاہر وہ کتا نظر آ رہا ہے، فرض کر لو، لیکن اصل حقیقت اس کی نمک ہی ہے، بالکل نمک بن گیا. وہ کہتے ہیں یہ جائز، اس لیے کہ جس چیز پہ آپ حرام ہونے کا فتویٰ دے رہے تھے وہ چیز تو رہی ہی نہیں. بہت سی چیزیں ایسی جو حالت اور کیفیت کی تبدیلی کی وجہ سے جائز ہو جاتی ہیں. مثلا گوبر ظاہر ہے کہ حرام ہے، اور یہی گوبر سوکھ کے جب اپلے بن جاتے ہیں تو یہ اپلے اس درجے میں حرام نہیں رہے، اور وہی اپلا جو ہے وہ راکھ جب بن جائے گی تو بالکل ہی پاک ہو گئی. اگر راکھ کو کہیں کہ ناپاک ہے تو یہ تو پھر دیہات میں عام طور پہ جہاں بھی خواتین استعمال کرتی ہیں وہ راکھ کئی مرتبہ اڑ کے کھانے میں گر جاتی ہے، چیزوں میں گر جاتی ہے. آپ تو چونکہ ماشاءاللہ گیس استعمال کرتے ہیں نا، آپ کو تو خبر نہیں ہوگی، ہے نا. یہ تو ہم جیسے دیہاتیوں کے لیے، ہاں الیکٹریسٹی ماشاءاللہ. تو اس لیے کیفیت جب بدلتی ہے اس چیز پہ حرام اور حلال کا فتویٰ تبدیل ہو جاتا اور وہ کوئی تحقیق نہیں کرتا. وہ اصل چیز کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ جی وہ حرام چیز تھی، ایسے ہو گئی اور ایسے ہو گئی.
اللہ نے کہا ہے کبھی بھی اپنی زبانوں کو اتنا زیادہ نہ کھول دو کہ تم کہنے لگو ھذا حلال و ھذا حرام، یہ چیز حلال ہے اور یہ چیز حرام ہے. لتفتروا علی اللہ الکذب، لام جو ہے نا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا انجام یہ نکلے گا. اس لام کو کہتے ہیں لام عاقبت اہل لغت اپنی اصطلاح میں، یعنی اس کا انجام، اس کی عاقبت، اس کی آخرت، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ تفتروا علی اللہ الکذب، تم اللہ پر جھوٹ بولنے لگ جاؤ. اسی لیے یہ جو جھینگا ہے نا مچھلی، اس کو سارے فقہا حنفی اس میں اختلاف رہا. حرام اسے کہتے رہے، مکروہ تحریمی کہتے رہے دلائل کی وجہ سے. اور دارالعلوم کراچی والوں نے اسے جائز دکھا، بڑی محنت کر کے، بڑا سوچ سمجھ کے. یہ آیت سامنے تھی ان مفتیوں کے بھی کہ اللہ نے منع کیا، اور انہوں نے اس فتوے میں بھی لکھا کہ ہمارے اور اللہ کے درمیان کا یہ معاملہ ہے. مطلب یہ کہ خدا کا خوف رکھتے ہوئے ہم کہتے ہیں کہ ہماری تحقیق کے مطابق یہ جائز. اس فتوے کو جب پڑھیں تو اس کے ابتدائی لفظ یہی ہیں کہ فیما بینی و بین اللہ، جو اللہ کے اور میرے درمیان معاملہ ہے، یعنی اللہ کے خوف کے ساتھ یہ لکھتا ہوں، ذمہ داری کے احساس کے ساتھ یہ لکھتا ہوں کہ میری تحقیق یہ ہے. اس میں چھوٹی چھوٹی مچھلیاں ہوتی ہیں، بہت سے لوگ کھاتے ہیں، حلال کہتے ہیں، اسے سارے ہمارے فقہا حرام کہتے ہیں. بالکل چھوٹی مچھلی جو صاف نہیں کی جا سکتی، پاک نہیں کی جا سکتی، وہ کہتے ہیں اس کے پیٹ میں نجاست ہے، گندگی ہے، یہ کھانی جائز نہیں ہے، اور لوگ اسے حلال کہتے ہیں. تو یہ حلال اور حرام کی 20 مثالیں آپ کو ایسی مل جائیں گی جن میں تحقیق کی ضرورت ہے کہ بھائی یہ چیز اصل میں کیا ہے، کیسے بنی تھی، اس پہ کیا حکم لگتا ہے، اس کی کیفیت کتنی تبدیل ہوئی ہے. مستقل پورے اصول ہیں، اور ان اصولوں کو دیکھ کر پھر یہ بات طے ہوتی ہے. ہمارے یہاں جن کا نام پورے ملک میں چلتا تھا، مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور اللہ نے واقعی بڑی بڑی صلاحیتیں حضرت کو دی تھیں. حضرت عمومی طور پر کہتے تھے کہ یورپ میں جو چیزیں ہیں جن پہ حرام کی تصریح نہیں ہوتی وہ حلال ہے. ایسے تھا مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے. وجہ اس کی بنیادی طور پر یہ تھی کہ کوئی چیز پروسیس کے اعتبار سے اتنی گزرتی ہے کہ اب وہ اصل چیز جو حرام تھی وہ رہی ہی نہیں، وہ کچھ کا کچھ ہو گئی. الکوہل ہے، اس کی بہت سی شکلیں بنتی بدلتی ہیں، کس چیز سے بنتی ہے. تو یہ مفتی حضرات جو ہیں، یہ سب سے زیادہ وعید اللہ نے اس آیت میں ان کے لیے کہی ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ. اور دیکھو اپنی زبانوں کے جھوٹ بتانے سے کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے، تفتروا علی اللہ الکذب، اللہ پر بہتان نہ باندھ دینا، اللہ کے ذمے جھوٹ نہ کر دینا. آخر انجام یہ نکلے گا کہ تم خدا پر جھوٹ بولنے والے بن جاؤ. کیونکہ فقہا اجتہاد کے ذریعے کوئی بات کہتے ہیں تو وہ اجتہاد میں قیاس، اجماع، سنت، کتاب، ان سارے اصولوں کو سامنے رکھتے ہیں. اور جو اچھے فقہا ہوتے ہیں، اچھے مفتی منجھے ہوئے، وہ ہمیشہ اس پہلو کو دیکھتے رہتے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے زیادہ سہولت کس میں، جس چیز میں سہولت ہے لوگوں کو وہ بتاؤ، لوگوں کو تنگی ان کے لیے پیدا نہ کرو. لیکن اتنی بھی آسانی نہیں ہو جاتی کہ سارے ہی اہل کتاب میں شامل ہو گئے، ہندو بھی، سکھ بھی، سارے ہی مصریوں نے، انہوں نے کہا یہ ساری دنیا ہی اہل کتاب میں شامل ہے، چلو سب کی چھٹی ہو گئی، سب سے نکاح جائز ہو گئے. اور یہ چیز اللہ تعالی نے فرمایا ان الذین یفترون علی اللہ الکذب، اور جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں لا یفلحون، وہ فلاح نہیں پاتے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ کا لفظ کیا تھا نا، انہوں نے کہا پوری دنیا مجھے کوئی دے اور کہے نبیذ پی لو، اور نبیذ کو حرام کو، تو میں کبھی حرام نہیں کہوں گا، کیونکہ اس سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا فاسق ہونا لازم آتا ہے. اور انہوں نے کہا پوری دنیا مجھے کوئی دے اور کہیں سے پی لو، میں پیوں گا بھی نہیں. معراج الدرایا میں امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جو قول نقل ہوا ہے وہ دونوں طرف ان کا تقویٰ ہے، سبحان اللہ. انہوں نے کہا صحابہ رضی اللہ عنہ کو فاسق کہنا ایمان سے کہیں نکلنا ہے، علیہ باللہ فسق میں جانا ہے. اور دوسری طرف فرمایا ساری دنیا مجھے دیں اور کہیں پی لو، میں پیتا بھی نہیں ہوں، وہ ان کا تقویٰ ہے، ان کی نیکی. بہت سی چیزیں حلال اور حرام میں ایسی ہوتی ہیں جو انسان تقویٰ کے طور پہ استعمال نہیں کرتا، بھائی اپنے آپ کو بچاتا ہے، کہتا ہے کیا ضرورت ہے خام خواہ کسی مشتبہ چیز میں پڑنے کی،
لیکن وہ دوسروں کو جب کہے تو اپنے تقوی کی بنیاد پہ فتویٰ نہیں دے سکتا کہ میرا تقوی ہے لہذا تم بھی اختیار کرو. دوسروں کی اپنی مرضی ہے. آدمی کہتا ہے اس میں گنجائش ہے، میں نہیں اختیار کرتا یا میں نہیں استعمال کرتا، بھائی یہ میرا الگ مسئلہ ہے، مگر اس میں گنجائش. کئی جگہ ایسی ہیں کہ انسان اپنی زبان سے باتیں نہ کہے. حلال اور حرام کے مسائل میں بڑی احتیاط چاہیے. طاہر رشید بخاری رحمۃ اللہ علیہ بخارا کے بہت بڑے حنفی فقہا میں سے تھے، اور ان کے فتوے کئی جگہ نقل ہوئے. اور ان کے پاس ان کا ایک شاگرد آیا اور اس نے کہا حضرت یہ جو کپڑے ہیں نا یہ دھوبی کے یہاں سے آتے ہیں، اس میں نماز نہیں ہوتی. انہوں نے کہا اچھا وہ کیوں؟ انہوں نے کہا حضرت یہ چھوٹے چھوٹے گڑھوں میں دھوتے ہیں اور آخر میں جو کسی بڑے پانی میں ڈالنے چاہیے یہ نہیں ڈالتے. تو انہوں نے کہا پھر اس نے کہا حضرت یہ جو آپ نماز پڑھاتے ہیں یہ بھی نہیں ہوتی. ان کا اچھا پھر ان کا اور جو نماز پڑھتے ہیں ان کی بھی نہیں ہوتی. اس کا اچھا بھائی چلو چلتے ہیں. گئے اس کو لے کے دھوبیوں کے ہاں گئے، دیکھا ان سے پوچھا کہاں کپڑے دھوتے؟ ان کا یہاں کہاں کہاں. پھر فرمایا انہوں نے اپنے شاگرد سے ان کا اور آگے لے کے چلو انہیں آگے لے کے چلے. ان کا حضرت آخر پہ یہاں پہ ڈبو دیتے ہیں. تو فرمایا میاں یہاں جو ڈبو دیتے ہیں اس سے پاک ہو جاتے ہیں؟ اسے کہا حضرت پاک ہو جاتے ہیں. فرمایا بس یہ یہیں ڈبوتے ہیں ہمارے سارے کپڑے. اسے کہا حضرت جھوٹ بولتے ہیں نہیں ڈبوتے؟ ان کا نہیں بس یہیں ڈبوتے ہیں، چھوڑو اس بات کو. یہ گنجائش کی بات. ایک آدمی کا تقویٰ ہے وہ ایک الگ چیز ہے، مگر گنجائش کی بات ہوگی نا ان کا سب یہی دھوتے ہیں بس ٹھیک ہے چھوڑو اس بات کو. ظاہر میں جب کپڑے میں نجاست نہیں ہے تو اصل اس کی وہ اصل پاکی. اسی لیے فقہا نے گنجائش کے اور مسلمانوں پہ آسانی کی وجہ سے بہت سی چیزیں لکھی ہیں، اور بہت سے مسائل فقہا لکھتے ہیں انسان کی نفسیات کے پیش نظر. اب انہیں کیا پتا تھا کہ اس امت میں ایسے بھی جاہل پیدا ہو جائیں گے جو ہر مسئلے پہ اڑ جائیں گے کہ نہیں جی کتاب سنت سے دلیل، کتاب حدیث سنت کتاب بس ادھر سے دلیل لائیں. ہر مسئلے پہ بھلا کتاب و سنت سے دلیل ملتی ہے؟ ہمارے ہاں ایک دفتر میں بنگالی تھا ایک، اور وہ بیچارہ پرانا بنگالی، رشوت کی عادت پڑ گئی بیچارے کو. تو وہ جو کوئی بھی آتا تھا نا تو اردو تو زیادہ صحیح بول نہیں سکتا تھا، وہ کہتا اس کا پیشہ اس کا پیشہ اس کا پیشہ یوں کرتا رہتا تھا. وہ عدالت میں تھا، کچہری میں، ایک دن جج کو کوئی فائل چاہیے تھی تو یہ لکھ رہا تھا، کسی کام میں مصروف تھا. جج آ کے کھڑا ہو گیا، اس نے کہا کہ ارے وہ فائل نکالنا. اب اسی کیا پتا جج کھڑا ہے تو ہاتھ پہ لگا تھا عشق کا پیشہ، اس نے ایک تھپڑ رسید کیا، اس نے کہا یہ پیشہ ہے فائل نکالو. تو فقہا کو کیا خبر تھی کہ ایسی بھی دنیا میں جاہل پیدا ہو جائیں گے جو ہر مسئلے پہ کہیں گے کہ کتاب و سنت سے ثابت کرو، حدیث سے ثابت کرو. اللہ کے بندو بہت سی چیزیں زمانے میں لوگوں کی نفسیات دیکھ کے بتائی جاتی ہیں کہ کیا ہے. فقہا نے لکھا ہے کسی مرد عورت کسی خاتون کو مرد کو شک ہو گیا کہ یہ چادر ناپاک، چادر دیکھ لی اس پہ کوئی ناپاکی کی چیز نظر نہیں آ رہی. اب اس کا شک کیسے دور ہو؟ اب دو اس حدیث سے جواب، یہی کہیں گے دھو لو. فقہا نے لکھا ہے اس کا کوئی ایک کونا پکڑ کے دھو لے بس وہ صاف ہوگی، پاک ہوگی. یہ اب کوئی شرعی مسئلہ تھوڑا ہی ہے، یہ مسئلہ ہے اصل میں نفسیاتی طور پہ اسے مطمئن کرنے کا کہ اس کے ذہن سے شک نکل جائے. کیونکہ ذہن میں شک رہے یہ بھی ایک مصیبت ہو جاتی. پنجاب میں نماز ایک صاحب پڑھتے تھے، مسجد آتا تھا بیچارہ بوڑھا ہو گیا، تو وہ امام صاحب جو سامنے کھڑے ہوتے تھے انہیں ہمیشہ پڑھتا رہا. ایک دن ایسا آیا کہ امام صاحب کو جا کے ایسے زور سے انگلی سے دباتا تھا پھر نماز پڑھتا تھا. امام صاحب نے ایک دن دیکھا، دو دن دیکھا، آخر وہ حیران ہوئے، ان کا یہ کیا انگلی سے مجھے کرتے ہو پیچھے سے؟ تو اس نے کہا کچھ نہیں امام صاحب آپ نماز پڑھایا کریں. تو نماز کے بعد گھیر دیا سب نے. انہوں نے کہا بڑے میاں یہ کیا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا تو ذرا شبہ سا رہتا ہے، جب نیت کرتا ہوں تو کہتا ہوں پیچھے اس امام کے تو شبہ رہتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کو بتاتا ہوں کہ اس امام ہے. تو یہ اب انسانوں کی نفسیات ہے نا، کیا کرے آدمی. تو اس لیے بہت سی چیزیں انسانوں کی نفسیات اور اس معاملے میں بھی ہوتی ہیں. تو فتوے کا کام کوئی اتنا آسان نہیں ہوتا.
کبھی بھی آدمی ان چکروں میں نہ پڑے کہ اپنے پاس سے بغیر دلیل کے حلال اور حرام کے مسائل بتانے لگے، مفتیوں پہ چھوڑے کہ بھی ان سے پوچھو، ہم نے جس مفتی سے پوچھا تھا وہ اس کو جائز کہتے تھے، بس اتنی سی بات ہے۔ اللہ نے فرمایا جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں اللہ پہ انہیں فلاح نہیں ملتی، متاع قلیل، اور دنیا تو متاع قلیل، تھوڑی سی چیز ہے، بس فائدہ اٹھانے کی، تھوڑا سا برت لیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کو عذاب جو ملے گا وہ المناک ہوگا، درد والا عذاب ملے گا۔ دنیا میں حلال کو حرام اگر کر لیا اور حرام کو حلال کر لیا، کتنے برس تک چلے گا صاحب؟ بس 20 برس 40 برس، اس کے بعد پھر اللہ کے حضور میں پیش ہو گئے اور اللہ کے ہاں جا کر عذاب ہی ہونا ہے۔ کیوں اپنے آپ کو ان چیزوں میں لاتا ہے؟ اس لیے جو اللہ نے بتا دی ہیں چیزیں ان میں رہے۔